اٹھانے کے مینڈیٹ کے ساتھ ان کمپنیز کو لے کے آئے تھے وہ خود گندگی کی پیداوار بن گئے اور صفائی کی آڑ میں انہوں نے جو کرپشن کا گند پھیلایا وہ اب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ہم صفائی کا گند بھی اٹھائیں گے، لاہور سے گند کو بھی صاف کریں گے اور سیاسی گندگی کا خاتمہ بھی کریں گے۔ اس کے لیے جو دو کمپنیز جیسا کہ آپ جانتے ہیں البراق اور اوس پاک، اس کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے وہ آج 31 دسمبر 2020 کو ختم ہو گیا، البراق اور حوض پاک، اور اس کے اندر جو 2 سال پہلے چونکہ یہ کانٹریکٹ ختم ہو چکا تھا لیکن اس پہ ایکسٹینشن 6 ماہ کی چل رہی تھی اور آج وہ بھی 31 دسمبر کو اختتام پذیر ہوئی۔ انفارچونیٹلی ان دونوں کمپنیز نے 10 دسمبر سے لاہور سے کچرا اٹھانے کا کام بند کر دیا تھا اور جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھا اس میں آپ میڈیا کی اطلاع کے لیے کہ مارچ 2010 کو جو کمپنیاں بنائی گئیں اور مقصد یہ رکھا گیا کہ یہ کمپنیز ایکٹ کے تحت سیکشن جو ہمارا 1984 ہے آرڈیننس کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت ان کمپنیز کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس کے آڑ میں جو اس قوم کے ساتھ گھنونا کھیل کھیلا گیا اس وقت یہ 4500 ٹن کوڑا اٹھانے کا پر ڈے کے حساب سے ایگریمنٹ ہوا اور لاہور کو 2 زونز میں تقسیم کیا گیا اور ان 2 زونز میں ایک زون میں 131 یوسیز اور دوسرے زون میں 127 یوسیز پہ مشتمل یہ ایگریمنٹ کیا گیا۔ جو اہم ترین بات کہ 56 کروڑ 44 لاکھ ڈالر زون 1 کے لیے اور پھر 42 کروڑ 30 لاکھ ڈالر زون 2 کے لیے جو ترجیحات طے کی گئیں، اس کے ساتھ ساتھ جو فائنل بیڈنگ جب انہوں نے یہ اسیسمنٹ لی تو اس کے بعد جو فائنل آیا اس میں زون 1 کے لیے 19 کروڑ ڈالر اور زون 2 کے لیے 22 کروڑ 80 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ایسٹیمیٹ اور پھر فائنل اس کو اماؤنٹ ریلیز کی گئی۔ یہ اہم بات جو بتانے کی ہے کہ یہ غریب ملک جس پہ سب سے زیادہ پریشر جو ہے وہ آپ کا ملک سے ڈالر آنے اور ملک سے ڈالر باہر جانے کا جو ایک ہمارا ڈیفیسٹ رہا، خسارہ رہا اور اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پہ بوجھ آتا رہا اور اس کی قیمت ہم انفلیشن کی شکل میں بھگتتے رہے۔ یہ کیسے عوام کے ہمدرد تھے، یہ کیسے عوام کے مگرمچھ کے آنسو بہانے والے لیڈران تھے کہ جنہوں نے ڈالرز میں ان بین الاقوامی کمپنیز کے ساتھ معاہدے کیے اور یہ عوام کے جاننے کے لیے اشد ضروری ہے کہ جس وقت یہ مارچ 2010 میں یہ معاہدہ کیا گیا اس وقت ڈالر 60 روپے کا تھا اور الٹیمیٹلی آج 160 روپے کا ہے، اور ایز پر دی کمٹمنٹ کہ آپ نے وہ جو روپے کی ڈی ویلیویشن ہوئی
آپ نے پیمنٹ ان کو ڈالرز میں کرنی ہے، کیونکہ آپ کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، بائنڈنگز ہیں، ایگریمنٹس ہیں، ایم او یوز ہیں۔ اس طرح سے اس قوم کو جو ہے وہ 3 کروڑ 50 لاکھ کا تقریباً ایک دن میں ٹیکہ لگایا جاتا رہا، اور کوڑا اٹھانے کی آڑ میں یہ پیسہ آپ کا ٹیکس پیئر کا، عوام کا مخصوص ان کمپنیوں پہ لٹایا جاتا رہا جن کے پس پردہ جو ہے فرنٹ مین وہ کمپنیاں تھیں، اور پیچھے جو ہے وہ ماشاءاللہ ذل سبحانی کا خاندان اور جیلی راج کماری کے آباء و اجداد تھے۔ کیونکہ یہ پاکستان کی اس معصوم عوام کے ساتھ زہر آلود جو ڈالرز کے اندر بھرے انجیکشن جو تھے وہ لگ رہے تھے، اور جو 2008 سے پہلے جو آپ کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی لاہور میں کام کر رہی تھی، وہ یہی کام جو ہے وہ تقریباً 1.5 بلین کے قریب اس پہ خرچہ کر کے لاہور کو صاف ستھرا بنا رہی تھی۔ آج جو ہے وہ 14 ارب روپے کے حساب سے لاہور پہ وہ بوجھ ڈالا گیا، اور 1600 جو ملازمین ہیں ان کا لوڈ بھی جو ہماری کہہ لیں میونسپل کارپوریشن لاہور تھی، اس کے ملازمین کی تنخواہیں سرکار دے رہی تھی۔ اور جس انداز سے آپ نے دیکھا کہ یہاں بغلیں بجائی گئیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ ہم نے جناب قوم کے بہت پیسے بچا لیے، اور جو ان 2 کمپنیز نے ڈیمانڈ کی تھی ہم نے ان کی 417 اس کی ملینز کی US ڈالر کی سیونگ کر دی۔ تو یہ جو رنگ باز تھے اور اداکار تھے، انہوں نے ان کمپنیز سے جو ہمارا وہ کوڑا اٹھانے والا ورکر تھا اس کے حقوق کا قتل کر کے، ساز باز کر کے، ملازمین کے جو میڈیکل الاؤنس تھے وہ کٹوائے۔ انہوں نے ان کو جو کسی بھی کمپنی کی مینڈیٹری کمپلسری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ورکر کو ایک وقت کا کھانا دیتی ہے، انہوں نے اس کا وہ کھانا ختم کرایا۔ اور جو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت انٹرنیشنل، جب آپ بڈ میں جاتے ہیں انٹرنیشنل کمپنیز آتی ہیں تو انٹرنیشنل لاز اور رولز میں آپ اکاموڈیشن، فوڈ اور لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں، ان سب کو انہوں نے ختم کیا۔ اور پھر جو لائبریری کی اس پرپوزل کے اندر سہولت تھی کہ یہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کو آپ ٹرین کریں گے، ان کی جو ہیلتھ اور ہائیجین کے حوالے سے ایڈوکیسی ہوگی، اور ان کو ایک ویل بینگ کے حوالے سے بھی ان کا خیال رکھیں گے، وہ سارے بجٹ کاٹ کے یہ جو بغلیں بجا رہے تھے سیونگ کی، حقیقت میں انہوں نے اس مزدور ہمارے محنت کش اور صفائی کرنے والے جو ہاک روب تھے، جو سینیٹری ورکر تھے، ان کے حقوق کا قتل کیا اور ابلائج کیا ان کمپنیز کو۔ اب یہ تھا کہ ہم ایک طرف ہمارے پاس 2 طرفہ ترکی کے ساتھ برادرانہ تعلقات، اور ترکی کی پاکستان کے ساتھ جڑی محبت اور ان کی قیادت کا پاکستان کے ساتھ لازوال جو رشتہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ سے جڑا ہے، ہم نے ایک تو اس کو بھی دیکھنا تھا، اور پیرالل ساتھ یہ دیکھنا تھا کہ یہ جو 14 ارب کا ٹیکہ ہے جو اس ملک کو اور اس قوم کو اور اس صوبے کے ہمارے مظلوم عوام کو لگ رہا ہے، اس کو کس طرح ایڈریس کرے۔ اس کے لیے اب چونکہ یہ 31 دسمبر آج وہ ان کی ایکسٹینشنز کے بعد بھی آج آخری دن ہے، تو وہ کمپنی جو تھی کورٹ میں چلی گئی، اور اس نے 10 دسمبر سے کوڑا اٹھانا بند کر کے پورے لاہور کے اندر ایک پلانڈ ایجنڈے کے تحت کرائسس کریٹ کیا کہ جب کرائسس ہوگا حکومت بلیک میل ہوگی، اور پھر دوبارہ ہمیں ہی وہ کانٹریکٹ دینے پہ مجبور ہو جائے گی،
تو حکومت نے ان کے ان عزائم کو بھانپتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے لیٹر لکھا ہے ان کو کہ ہم آپ کے ساتھ نیگوسیشن کریں گے، لیکن آپ کی جو ٹرمز کنڈیشن ہے ہم ان پہ نہیں کریں گے، ہم اب اپنی ٹرمز کنڈیشن پہ کریں گے، کیونکہ اب اس ملک کے اندر عثمان بزدار کی قیادت میں اس صوبے کے اندر جو ہے کوئی کک بیکس اور کمیشن لینے والا نہ کوئی ایجنٹ ہے اور نہ کوئی فرنٹ مین ہے. یہاں اب حقائق میں مبنی جو ایکسپینڈیچرز اور جو لیجیٹیمیٹ پروفٹ ہے اس پہ بات ہوگی. تو حکومت نے یہ جو انہوں نے 2 زونز میں ڈیوائیڈ کیا، لاہور تھا، اس کو ہم نے جو ہے وہ 9 زون میں ڈیوائیڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کے تحت ہم ایک اوپن بڈنگ کے ذریعے اس پورے پروسیس کو اپنی لوکل کمپنیز کے ذریعے مینیج کرنے جا رہے ہیں. اور ہم یہ حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں یہ تہیہ کر لیا ہے کہ یہ جو 14 ارب کا انہوں نے دل پشوری پروگرام بنایا تھا اور 5 ارب ہم اس قوم کے 9 ارب کے وہ ایکسپینڈیچرز طے کر کے اس پہ خرچ کرنے جا رہے ہیں، اور جو 5 ارب کی سیونگ ہے وہ انشاءاللہ ہمارے اس صوبے کے اندر سکولز پہ خرچ ہوگی، ہاسپٹلز میں خرچ ہوگی، اور ہمارے ادر جو پبلک سیکٹر ڈیلیوری پروگرام ہے ان پہ وہ پیسے لگیں گے. جو یومیہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 کروڑ 50 لاکھ کا خرچہ ہم کرتے تھے، اب وہ ایک ہاسپٹل بن سکتا ہے ان رورل ایریاز کے اندر. ہمارے اوورال جو بی ایچ یوز جس کے اندر اپ گریڈ ہو سکتے ہیں، رورل ہیلتھ سینٹر بہتر ہو سکتے ہیں. تو ہمیں آج میڈیا کے اندر بار بار جو دکھایا جا رہا تھا کہ کوڑے کے ڈھیر، گندگی کے ڈھیر، جو حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، یہ اٹھا نہیں رہے. ہمیں عوام کی تکلیف کا بھی احساس ہے، ہمیں اس مشکل کا بھی احساس ہے جس سے لاہور اگر گندا ہوگا، لاہور ہمارا دارالخلافہ ہے، پنجاب کا ایک خوبصورت روشن درخشاں چہرہ ہے، ہم نے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بلیک میل بھی نہیں ہونا، اور ہم نے قوم کا پیسہ بھی بچانا ہے. وہ آپ کا پیسہ ہے، ہم اس کو اس طرح من پسند کمپنی کے مفادات پہ نہیں لٹا سکتے. تو اس لیے آج سے چونکہ جب تک کورٹ میں وہ کیس تھا، ہم نہ تو وہ کمپنی کام کر رہی تھی اور نہ کسی اور کمپنی کو ہم انگیج کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے یہ مشکلات کا سامنا عوام کو کرنا پڑا. اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کرونا کی سچویشن میں ہوتے ہوئے بھی وہ مسلسل آن بورڈ تھے کہ یہ سچویشن جو ہے اس کو سیٹل کیا جائے. انہوں نے ہدایات جاری کی، اور جو ہمارے ویسٹ مینجمنٹ کو چیئرمین ہیں اور جو بورڈ کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کو انہوں نے واضح ہدایات دی ہیں کہ الٹرنیٹو پلان پہ آئیں، اور فی الفور جو ہے ہمیں وہ مشینری جو کہ اس وقت کمپنی کلیم کرتی ہے کہ وہ ہم اس کے مالک ہیں اور وہ ہمیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، ہم ان کے ساتھ نیگوسیشن میں جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کنسلٹیشن میں جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ انگیجمنٹ میں جا رہے ہیں، کیونکہ لیگلی ہمارے اوپر بائنڈنگز ہیں کہ وہ بھی اس ایگریمنٹ کو فالو کریں، ہم بھی اس ایگریمنٹ کو ہر حال میں ود ٹرو اسپرٹ جو ہے امپلیمنٹ کریں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس سے ہم کیسے نپٹیں. اس سے نپٹنے کے لیے الٹرنیٹیو ہم میکانزم اور پلان سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور جلد اس حوالے سے ہم ایک ایسا پروگرام جس میں پیسوں کی بچت بھی ہو، جس میں ہمارا جو کام کرنے والا ان کمپنیوں کے ساتھ اٹیچ انڈیویجول یا ملازم ہے وہ بے روزگار بھی نہ ہو، اور ہم اس کے حقوق کا بھی تحفظ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم
یہ جو کرپشن کے مگرمچھ ہیں، جو ایک نیٹ ورک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیس بھی نیب کے پاس انڈر انویسٹیگیشن ہے. جن لوگوں نے یہاں اربوں روپے کے ڈکار مارے اور اپنے ہاتھ صاف کیے اس لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ذریعے، وہ لاہور کی صفائی تو نہ کر سکے لیکن عوام کے اس سرمایے پہ اپنے ہاتھ صاف کر کے وہ چلے گئے. لیکن ان کے داغدار چہرے، داغدار بدن جو ہے وہ نیب کے اندر انڈر انویسٹیگیشن ہے. ایک اطلاع کے مطابق اور جو ہماری انویسٹیگیشن اور اوورآل انفارمیشن ہے اس کے مطابق اب تک انہوں نے یہ گٹھ جوڑ کے ذریعے جو ٹرکش کمپنیز کے ساتھ شریف خاندان کا گٹھ جوڑ تھا، اور جو ابو اور بیٹا جو ہے وہ مل کے کمپنیاں گھیر کے ان کو پھر فرنٹ مین کے طور پہ باہر سے کسی نہ کسی کو پکڑ کے لے کے آتے تھے، اس کی مد میں انہوں نے کوئی تقریباً 8 کروڑ سے 19 کروڑ ڈالر، اب اس کو اگر آج کی آپ 160 سے ضرب دے لیں تو یہ 8 کروڑ سے 9 کروڑ کا جو ٹیکہ ہے ڈالر کا، یہ ان پہ یہ مس اپروپریشن ہوئی ہے، یہ وہاں پہ ڈاکہ زنی ہوئی ہے، اور یہ اس صوبے کے پسے ہوئے طبقات جو ہیں، جو اس لاہور ویسٹ مینجمنٹ کے اس ادارے کے ساتھ جڑے کارکنان ہیں، ان کی سہولتوں کا قتل ہوا ہے. اور یہ چند افراد اور چند اس کے ساتھ جو نیٹ ورک تھا اس کے بچے اور اس کے خاندان ان پیسوں پہ پلے ہیں. تو ہم نے یہ تہیہ کیا ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں کہ ہم نے یہ جو سیاسی مگرمچھ ہیں ان کی سیاسی گندگی، ان کے پولوٹڈ مائنڈ اور ان کی زہر آلود زبانیں اور ان کے بدبودار کردار جو ہیں کریکٹرز، ان سب کو ہم نے بے نقاب کرنا ہے. اور اب یہ نالے چور تے نالے چتر، ایک طرف یہ چوری کریں اوپر سے سینہ زوری کریں، اور یہ جو چوری اور سینہ زوری کا ان کا کھڑے ہو کے وزیر اعظم عمران خان کو للکارنا اور بار بار یہ باور کروانا کہ ہم ڈکٹیٹ کریں گے اور آپ سنیں، تو ان تمام جو سیاسی یتیموں کا ٹولہ ہے ان کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا دامن صاف ہے، ان کے دامن پہ کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے ان کو صادق اور امین قرار دیا ہے. اگر آپ کے دامن پہ دھبے نہیں ہیں تو آپ چیخ کیوں رہے ہیں؟ کیوں جو ہے آپ لوٹ پوٹ ہو کے نیب کے اور حکومت کے خلاف زہر اگل رہے ہیں؟ آپ آئیں، عدالتیں آزاد ہیں. اگر آپ کو نیب کے حوالے سے کوئی تحفظات ہیں تو جائیں عدالت کا دروازہ کھٹکائیں. عدالتوں نے آپ کو ریلیف دیا، پہلے بھی دیا، پھر مل جائے گا. لیکن آپ کے چونکہ دامن خود جو ہے وہ کرپشن کی گندگی سے اس طرح سے لپٹے ہوئے ہیں، بلکہ پورے کے پورے آپ اس پوری گندگی کے اندر سے سریاں نکال کے تو آپ وزیر اعظم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس حکومت پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو آپ کو یہ حکومت جو ہے اس طرح بلیک میل کر کے اور ملائن کر کے اداروں کو متنازع بنا کے پورے کے پورے انتظامی ڈھانچے کو تو آپ کے سامنے یرغمال نہیں بننے دے گی. ہمارا پہلے دن سے جو ریزالو ہے اور عزم ہے، ہم اس کو دہراتے رہیں گے کہ ہم نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو روکنا ہے، اور ہم نے اس قوم